بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ تھوڑی پرابلم ہو گئی تھی، اس لیے بیچ میں روکنا پڑا۔ بہرحال ہم اپنی اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اس میں ہوا یہ تھا کہ قریش کا جو لشکر تھا وہ، جیسے میں نے بتایا کہ لیڈر کون تھا، ابو سفیان تھا، لیکن قریش کے بعد سب سے بڑا لشکر جو قبیلہ کون تھا، غطفان کا قبیلہ تھا، جس کا کہ بہت زیادہ یعنی ان کے بھی لوگ تھے۔ یہود نے ان کو خیبر کی آدھی پیداوار کا لالچ دیا تھا اور کہا تھا کہ ہم تمہیں دیں گے، تب یہ قبیلہ اس بات پہ راضی ہوا تھا کہ یہ جنگ میں شرکت کرے۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ یہود نے تو ہمیں آدھی پیداوار خیبر کا وعدہ کیا ہے، آپ ہمیں 1/3 دے دیں تو ہم نہیں لڑیں گے۔ اور یہ بات جب آپ نے سنی تو آپ کچھ راضی تھے یہ کام کرنے کو، اور اس میں کوئی یعنی کہ اسلام اس چیز سے منع نہیں کرتا ہے، لیکن آپ نے انصار کے جو دو بڑے بڑے لیڈرز تھے، سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبادہ، ان کو بلایا اور کہا کہ کیا کیا جائے۔ یہ دونوں لیڈرز اوس اور خزرج، جو میں نے جیسے پہلے بتایا کہ مدینہ کے جو 10 قبیلے تھے جو کہ اب مسلمان ہو گئے تھے، اوس اور خزرج ان کے لیڈرز تھے۔ تو انہوں نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، کیا یہ وحی کی وجہ سے آپ نے فیصلہ کیا ہے؟ کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ اگر ہاں ہے تو پھر تو ہم یہ کہیں گے سمعنا و اطعنا، اور اگر یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے تو کبھی جاہلیہ میں بھی کسی کے آگے نہیں جھکے ہیں، اور اب تو اسلام آ گیا ہے، ہم کیسے جھک جائیں؟ لہٰذا آپ نے یہ بات سن کے انکار کر دیا، غطفان کے قبیلے کو انکار کر دیا کہ ہم کسی قسم کا کوئی بھی معاوضہ تمہیں نہیں دیں گے، اور میسنجر کو واپس بھیج دیا۔ اب خندق کھودنے کا کام جاری تھا اور تقریباً 2 ہفتے لگے تھے، تقریباً 2 ہفتے کہتے ہیں کہ ساری خندق کو کم از کم 40 دن لگے تھے کھودنے میں، اور یہی بہت کم وقت تھا جس میں کہ یہ کھودی گئی تھی۔ ذوالقعدہ کی 5 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ظاہر ڈیوٹیاں دیتے تھے اور خندق کی حفاظت کرتے تھے۔ خندق کی حفاظت اس لیے کی جاتی تھی کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ اس کی طرف سے آ جائیں اور وہ آ کے ادھر حملہ کر دیں، تو خندق کی حفاظت دن رات کی جاتی تھی۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ شدید سردی تھی، کھانے کا سامان بھی کم تھا اس وقت، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ خندق کی حفاظت کے لیے صحابہ کو آپ نے ڈیوٹیاں مقرر کی ہوئی تھیں، اور ان کو یہ کہا ہوا تھا کہ ہر تھوڑی دیر بعد اللہ اکبر کے نعرے لگاؤ، تاکہ دشمن کو یہ آئیڈیا نہ ہو کہ ہماری تعداد کم ہے، ان کو یہ لگے کہ یہ تعداد بہت زیادہ ہے۔ اور 24 گھنٹے کی شفٹس تھی، اور اللہ اکبر کے نعرے تھے، اور ساری رات خود آپ بھی کام کرتے، تھک جاتے تھے، کام کر کر کے تھک جاتے تھے۔ اور صحابہ کرام کے مطابق بہت سی جنگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑیں، لیکن سب سے زیادہ تھکا دینے والی اور ڈرانے والی کون سی جنگ تھی؟ جنگ خندق تھی، یا جنگ احزاب جسے کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ڈیوٹی پر تھے، ڈیوٹی دے رہے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ خیمے میں تھی، آپ عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی لے گئے تھے کیونکہ مدینہ سے زیادہ دور نہیں تھے۔ تو اچانک چابیوں کی آواز آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ تو ادھر سے آواز آئی سعد بن ابی وقاص، اور آ کے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سو جائیں، میں آپ کی جگہ رکھوالی کروں گا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں آئے اور چند لمحوں میں گہری نیند سو گئے، اور عائشہ رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ میں سعد کا وہ فیور کبھی نہ بھولی کہ انہوں نے اپنی نیند قربان کر کے، اپنا آرام قربان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفٹ کا کام خود لے لیا تھا۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ سردی کا موسم تھا اور باہر بہت سخت شدید سردی تھی، لہٰذا صحابہ کرام ٹینٹس میں آ کے
تھوڑی دیر بیٹھتے، اپنے آپ کو گرم کرتے اور پھر باہر چلے جاتے۔ اب آپ سوچیں کہ تھکاوٹ بھی تھی، بھوک بھی تھی اور ٹھنڈ بھی تھی، اور اس وقت جس وقت یہ سب کچھ تھا اور تھکے ہوئے بھی تھے، اس وقت جو فائنل بلو آیا، جو کہ فائنل غم اور دکھ کا وہ آیا، وہ یہ تھا جس کا کہ صحابہ کرام ہل کر رہ گئے، اور ایسا خوف صحابہ کرام کے اوپر طاری ہوا جو کبھی نہیں ہوا تھا، اور وہ یہ تھا کہ پتہ چلا کہ بنو قریظہ جو ہیں انہوں نے عہد توڑ دیا ہے۔ پہلے تو یہ صرف ایک افواہ تھی، کنفرم نہیں ہوا تھا، لیکن اب یہ بات کنفرم ہو گئی تھی، لہٰذا اس چیز کو یقین کرنا اور اس چیز کے اوپر وہ عمل کرنا، یعنی کہ اتنے چونکہ شہر تھا، شہر کے اندر بنو قریظہ تھے، اور بنو قریظہ کیونکہ شہر کے اندر تھے تو ان کی عورتیں اور بچے خطرے میں تھیں۔ اب ادھر سے یہ خندق کی حفاظت کر رہے تھے، اور جب یہ پتہ چلا کہ شہر میں بھی ان کی عورتیں محفوظ نہیں ہیں اور بنو قریظہ نے اپنا عہد توڑ دیا ہے، تو یہ ان کے لیے ایک بہت ہی ڈرانے والی بات تھی، اور صحابہ کرام تھکے ہوئے تھے، بھوکے تھے، اس کے باوجود بہت خوفزدہ تھے، اور اس واقعے کے بعد تو بہت ہی ہمتیں جو تھیں وہ جواب دے گئی کہ اس قدر صحابہ کرام ڈر گئے کہ اب ہوگا کیا، کیونکہ ان کو فکر یہ تھی کہ ان کی عورتوں اور بچوں کا کیا بنے گا۔ تو یہ سب چیز جب ہوئی تو اب یہاں پہ یہ تھا کہ ہوا یہ تھا کہ بنو نذیر کا ایک شخص تھا، اس کا نام تھا حیی، یہ مکہ گیا تھا قریش کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے، اور اس نے یہ کیا تھا کہ خندق کو کھود کر مدینہ پہنچ گیا تھا۔ حیی کیونکہ تھا ہی مدینہ کا شخص، اس کو سارا پتہ تھا کہ کہاں سے کہاں داخل ہو سکتے ہیں، کہاں مدینہ ہے اور کہاں داخل ہو سکتے ہیں، اس لیے وہ مدینہ میں پیدا ہوا تھا اور سارا راستہ جانتا تھا، اور اپنے لوگوں کو بھی جانتا تھا، اور بنو نذیر کو بھی جانتا تھا۔ بنو نذیر کو اس نے منا لیا تھا۔ اب اس کی جو ڈیٹیل ہے ہم انشاءاللہ اب کل کریں گے، یہاں پہ ہم اپنی سیرہ کو روکتے ہیں، انشاءاللہ باقی ڈیٹیل آگے کیا ہوئی کل کریں گے، لیکن یہاں سے ہم تھوڑا بہت احساس کر سکتے ہیں۔ آج ہم ظاہر ہے کہ ایک بہت مختلف دور میں، ایک بہت مختلف حالات میں ہیں، اور ہمیں شاید ان تمام مشکلات یا ان تمام چیزوں کی اتنا آئیڈیا نہیں ہو سکتا، لیکن جب ہم سیرہ سنتے ہیں تو کچھ ہمیں احساس تو ہوتا ہے کہ اسلام کوئی اتنی آسانی سے نہیں پھیل گیا، کتنی قربانیوں کے بعد، کتنی شہادتوں کے بعد، کتنی لڑائیوں کے بعد تب جا کے اسلام نے قوت پکڑی تھی، طاقت پکڑی تھی۔ کوئی آسانی سے اللہ تعالیٰ چاہتا تو کن کہتا اور سارا کا سارا مکہ اسلام لے آتا، کن کہتا تو سارا کا سارا مدینہ اسلام لے آتا، لیکن ایسا تو نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیوں اپنے نبی جس سے اللہ کو بے انتہا شدید محبت تھی، کیوں اتنی ڈیفیکلٹ زندگی سے گزارا، اسلام کو صرف ایک دین قائم کرنے کے لیے، تاکہ ہم لوگ جب یہ سیرہ سنیں تو ہمیں اسلام کی جو نعمت ہمیں ملی ہے اس کا شکر ادا کر سکیں کہ یا رب تو نے کس طرح سے اتنی بڑی نعمت ہمارے بغیر مانگے، نہ آپ نے کبھی مانگا کہ مسلمان ہو جاؤں، نہ میں نے مانگا، ہم جدی پشتی مسلمان ہیں، تو یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنی بڑی اس کی نعمت ہے کہ اس نے اسلام جیسی نعمت ہمیں بن مانگے عطا کی ہے۔ تو اس لیے اسلام کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت ادا کی ہے، اور جتنا بھی ہو سکتا ہے اپنی پوری کوشش کریں کہ اسلام کے جو اصول ہیں، جو اس کی مین احکامات ہیں، ان پہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں، اور آگے اپنے بچوں کو اس بات کی ہم ترغیب دیں، بچوں کو بتائیں، کیونکہ اگر صرف ہم اپنے تک یہ علم محدود رکھیں گے تو ہمارے بچوں کو یہ کون بتانے والا ہوگا؟ آج کی تو تعلیموں میں کہیں سیرت کا، کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا
کوئی ہے ہی نہیں کہ کوئی کسی کو بتائے، تو بچے کیسے یہ سب جانیں گے؟ تو بچوں کو آپ کوشش کر کے یہ ان تمام چیزوں کی واقفیت دیں تاکہ بچے یہ بھی جان سکیں کہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے۔ دیکھیں ہمیں جو یہ تو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ مسلمان ہو گیا، یہ بندہ مسلمان ہو گیا، لیکن کتنی تعداد ہے جو مسلمان اسلام سے پھر رہے ہیں وہ ہمیں نہیں بتایا جاتا، اور اچھی خاصی تعداد ہے۔ اگر مجھے کہیں سے اس کا ریشو پتہ چلا تو میں آپ کو انشاءاللہ ضرور بتاؤں گی کہ کس حد تک ریشو ہے کہ جو لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو بھی اسلام پہ قائم رکھے اور اسلام کی نعمت پر شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔